جھوٹ بولنا اگر مسلم بند کر دے، اور یہ جتنے بھی مسلموں کے مولانا ہیں، اسکالرز ہیں، یہ اگر جھوٹ بولنا بند کر دے اور اسلام کو سچے طریقے سے دکھا دے تو اسلام آج ختم ہو جائے گا۔ جس دن ملا اور مولانا وہ تمام باتیں جو ہم دکھا رہے ہیں وہ اپنے منہ سے بولنا شروع کر دے، اسلام ختم۔ اسلام چلتا ہی صرف اور صرف جھوٹ کے بہوار کے اوپر ہے۔ جب تک مسلمان کم تعداد میں ہیں تب تک یہ اچھے ہیں، جیسے ہی ان کی تعداد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اصل اسلام آ جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، محمد کے قرآن میں، جب تم طاقت میں زیادہ ہو جاؤ تو اس وقت امن کی طرف مت جاؤ۔ تو اس کا مطلب ہے امن کب تک رہنا ہے؟ جب تک تم طاقت میں نہیں ہو۔ اللہ تمہارے ساتھ تبھی آتا جب تم طاقت میں آؤ گے، جب تم مین پاور تمہاری زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ اللہ ٹھلا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اسے انسان ہی چاہیے تھے، کیونکہ محمد تھا وہ واحد شخص جس نے ایک آئیڈیالوجی کو جنم دیا اپنی طاقت کے لیے، لہذا اس کو ضرورت تھی انسانوں کی، اللہ کے بنا کچھ نہیں کر سکتا تھا وہ۔ اور یہ بہت ضروری تھا کہ ہم دکھائیں آج کہ اسلام کے مطابق باقی سب لوگ کیا ہیں، کون ہیں، اور اسلام کی نظر سے اگر باقی سب کو دیکھنا ہے تو کیسے دیکھنا ہے۔ یہ جو ہمارے انڈین معاشرے کے اندر ایک چیز ایڈ کر دی گئی ہے کہ سب بھگوان ایک سے ہیں، اور جو ایک گانا بھی گایا جاتا ہے، یہ تمام چیز جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ انڈیا میں ایک فالس آئیڈیالوجی کریٹ کی گئی اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ ونس اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں، انڈیا میں ایک فالس آئیڈیالوجی، ایک جھوٹی آئیڈیالوجی کریٹ کی گئی اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ اب وہ کس نے کی، کیوں کی، اس کے اوپر میں آج تو نہیں جاؤں گا، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ کیوں ہمیں یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ تمام بھگوان ایک جیسے ہوتے ہیں، اسپیشلی جب آپ اس کے اندر مسلمانوں کو ڈالتے ہیں، اسلام کو ڈالتے ہیں، اور اسلام کی ٹیچنگ کو جب ہم دیکھتے ہیں۔ اسلامک ٹیچنگ کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک خاص ڈفرنس ملے گا آپ کو، اور وہ ڈفرنس یہ ملے گا کہ اسلام کہتا ہے یا اسلام یا کچھ نہیں۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، اسلامک ٹیچنگ کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو اسلام کہتا ہے یا اسلام ورنہ کچھ بھی نہیں۔ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہوئے آگے چلیں گے تو آج ہم ٹائٹل آپ سب نے دیکھا، اس ٹائٹل کو دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ کو سمجھ لگا تو ورنہ مشکل ہو جائے گا آپ سب کو سمجھانا کہ آج کی ہماری لائف سٹریم اس بات پہ چلے گی کہ اللہ جو ہے سپوزڈلی، جس نے سپوزڈلی قرآن دیا، وہ کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو جو بھیجی گئی ہے پورے عالموں پہ، یعنی کہ اللہ نے اسلام مسلمانوں کو کہہ دیا تم بہترین ہو، بات ختم۔ باقی سب کون ہے؟ باقی کوئی بھی ہو، جیسا بھی ہو، وہ تم سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ چاہے دنیا کا اچھے سے اچھا انسان بھی کیوں نہ ہو، چاہے دنیا کا بہترین سے بہترین ہیومن بینگ بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے اس کول کے مطابق وہ کبھی بھی ایک مسلمان سے اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی تفسیر دی جاتی ہے اس طریقے سے، کتاب التفسیر ہے صحیح بخاری کی، اس کے اندر اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھا جاتا ہے؟ اس میں لکھا جاتا ہے کہ تم بہترین قوم ہو جو اس دنیا میں لوگوں کے اوپر اٹھائی گئی ہے۔ کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ تم باقی لوگوں کو ان کے گردنوں میں زنجیریں ڈال کر گھسیٹتے ہوئے، اب میں ایڈ کر رہا ہوں بریکٹ سٹارٹ، کتے کی طرح بریکٹ کلوز، ان کو دین اسلام میں لے کر آتے ہو۔
ونس اگین یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کی تفسیر صحیح بخاری میں کی ہوئی ہے، کتاب التفسیر کے اندر، حدیث نمبر 4557 کہتی ہے کہ تم مسلمان بہترین قوم کیسے ہو؟ کیسے ہو؟ اس لیے ہو کیونکہ تم غیر مسلمانوں کو، نون مسلموں کو، ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر، بریکٹ سٹارٹ، کتے کی طرح بریکٹ کلوز، گھسیٹتے ہوئے اسلام میں لے کے آتے ہو۔ یہ کتاب التفسیر ہے صحیح بخاری کی، قرآن کی آیت چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 101 کی۔ اب اگر آپ کے پاس بیسک آئیڈیالوجی ہی یہ ہو تو آپ کبھی بھی کسی دوسرے مذہب کے انسان کو اچھا کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اسلام اتنا زیادہ اپنے آپ کو بہتر اور اچھا کہلواتا ہے کہ قرآن کے چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 24 کہتی ہے کہ اگر تمہارے باپ اور بھائی، اگر تمہارے باپ اور بھائی، میں نے کئی دفعہ دکھایا ہے قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے ڈو ناٹ بی فرینڈز ود کفار، کہ کافروں کے ساتھ بھی دوست مت بنو، کافروں کے ساتھ دوست مت بنو، ملٹیپل ٹائم دکھایا ہوا ہے۔ لیکن آج میں ایک سٹیپ اوپر جا رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ اب موقع آ گیا، بہت سارے لوگوں کو میں نے ہر دفعہ دکھایا یہ بات کہ کفار کو دوست نہ بناؤ، لیکن آج ایک سٹیپ اوپر جاتے ہیں۔ قرآن چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 24 یہ بولتی ہے کہ اگر تمہارا باپ اور بھائی لوگ اور عزیز رشتہ دار بھی کفر میں ہیں تو ان سے دوستی مت کرو۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ وہی لوگ جو کہتے ہیں نا یہاں پہ کفار سے دوستی کی بات نہیں کی گئی، یہاں پہ کفار کو فرینڈ رکھنے کی بات نہیں کی ہوئی، بلکہ ان کے ساتھ رفاقت رکھنے کی بات کی ہوئی ہے۔ بکواس سینٹنس ہے لیکن چلے کوئی بات نہیں۔ لیکن بھائی آپ اپنے باپ کے ساتھ بھی نہیں دوستی رکھ سکتے، باپ کے ساتھ۔ ہو از یور باپ؟ باپ کون ہے جس کی وجہ تم اس دنیا میں آئے؟ وہ باپ کون ہے جس نے اپنے خون پسینے کے پیسوں سے، محنت سے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا؟ باپ وہ ہے جس نے تمہیں گھر دیا، جس گھر میں تم رہتے ہو، اس چھت کے نیچے رہتے ہو، جو کھانا کھاتے ہو، جو روٹی ٹکر کھاتے ہو بچپن سے لے کے اب تک۔ تم اس باپ کے ساتھ بھی دوستی کا ویوہار نہیں کر سکتے ہو اگر وہ کافر ہے، اگر وہ کافر ہے۔ تو اسلام کی یہ جو آئیڈیالوجی ہے، یہ آئیڈیالوجی ہر لحاظ سے باقی سب کو، چاہے وہ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تمہاری ماں ہی کیوں نہ ہو، باقی سب کو نیچے کرتی ہے۔ ونس اگین، ایون سو اینڈ سو، اگر آپ قرآن کی چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 28 تک چلے جائیں، ابھی ہم نے 24 پڑھی ہے، 28 تک چلے جائیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ بے شک یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو کفار ہیں، یہ جو بت پرست ہیں، یہ جو دوسرے خداؤں کو مانتے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ نجس ہیں، ناپاک ہیں، گندے ہیں۔ سمجھ لگی آپ کو؟ یہ اسلام کی بیسک آئیڈیالوجی ہے، اور یہ بھی قرآن سے دیکھ رہے ہیں ہم، ابھی ہم باہر نہیں گئے، ابھی ہم بہت زیادہ باہر نہیں گئے ہیں۔ قرآن چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 28 جو ہے وہ کلیئر کرتی ہے کہ کسی بھی کفار کو دوست نہ بناؤ، لیکن 9 کا جو 24 ہے وہ کلیئر کرتا ہے کہ ایون اپنے ماں باپ، دوست، بہن بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد اگر ہم آگے چلتے ہیں تو اسلام یہاں تک کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے، دیکھیں برابری ہوگی تو ایک بندے نے دوسرے بندے کا قتل کیا، اس کو قتل کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ قتل کا بدلہ قتل، قرآن کہتا ہے اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں دوسرے بندے کو قتل کر دو۔ لیکن اسلام کی آئیڈیالوجی یہ کہتی ہے کہ اگر ایک مسلمان نے غیر مسلم کا قتل کیا ہے تو اس مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں بھائی؟ ہیلو؟ کیونکہ حدیث مبارکہ یہ کہتی ہیں a Muslim is not to be killed in قصاص for a non-Muslim۔ تو اگر یہ جو شریعہ کی رٹ لگائی ہوئی ہے
ہمارے مسلموں نے انڈیا کے اندر، اگر یہ شریعہ انڈیا میں امپلیمنٹ ہو جائے اپنے پورے طریقے سے، تو ایک مسلمان 10 ہندوؤں کو بھی مار دے تو اس کو پیسہ دینا ہوگا. قصاص کا ایک رقم ہوتی ہے جو ایلوکیٹ کرتا ہے اس وقت کا ولی. لیٹ سے کہ ایک مسلم کا قصاص جو ہے ₹1,00,000 ہے، اور وہ مسلم کا خاندان جو ہے وہ بخش دے اس بندے کی جان کو، اور کہ قصاص کی رقم کے اگینسٹ میں تمہیں بخش دیتا ہوں، اور وہ قصاص کی رقم ₹1,00,000 ہے. تو اگر مسلمان ہندو کو مارے گا تو ₹50,000 دے گا صرف، اور ہندو کے خاندان والوں کو بخشنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مسلمان کا خون لے ہی نہیں سکتے کیونکہ حدیث مبارکہ یہی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر 100% اگری کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر 100% اگری کرتے ہیں. تو کس طریقے سے کوئی مومن کہہ سکتا ہے کہ ہم سب لوگوں کے ساتھ برابری کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں کرتے. یہ صرف اور صرف ایک جھوٹ ہے جو جب مسلمان کم ہوتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے بکواس کرتے ہیں. ہزاروں چینل بنے ہیں جو کہ صرف لیفٹ رائٹ کریں گے اپنے آپ کو پروموشن لینے کے لیے. اب ایک اور چینل ہے کسی مولانا کا، وہ جو ویڈیو بناتا ہے اس میں مجھے ٹیگ کر دیتا ہے. جو ویڈیو بناتا ہے اس میں مجھے ٹیگ کر دیتا ہے. میں نے اسے لکھا، آج میں نے اس کے کمنٹ میں لکھ دیا، میں کہا جب تو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے رات کو بستر پہ، اس وقت بھی میرا نام لے کے شروع کرتا ہے سالے. تجھے اتنی ہی تکلیف ہے تو میں ابھی لائیو جا رہا ہوں 2 گھنٹے میں آ جانا. یعنی کہ اس نے جو ویڈیو ڈالنی ہے نا اس کے اندر میرے کو ٹیگ کر دینا. اس میں میرے لیے کچھ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا، اس نے میرے کو ٹیگ کر دینا. ابے 2 ٹکے کا چینل ہے تیرا، 1000 ویور نہیں ہے تیرے، جو ویڈیو بناتا مجھے ٹیگ کرتا ہے. کیا میں ان لوگوں کے دماغ میں رہتا ہوں؟ ہر وقت میں ان لوگوں کے دماغ میں رہتا ہوں. بیوی کے ساتھ بھی بولتے ہیں نا تو بسم اللہ بولنے کی جگہ کیا بولتے ہیں؟ ایڈم سیکر. بڈھی بھی کہندی ہوئے گی کی کر رہے ہیں بھائی، ہیلو. ان کو بسم اللہ ہی بھول گئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں نے وہ والے پنے کھول دیے اسلام کے جو پنے یہ لوگ چھپا کے رکھے ہوئے تھے. وہ پنا کھولا ہے جو پنے یہ لوگ چھپا کے رکھے ہوئے تھے، بولتے نہیں تھے، اور لوگوں کو، سیکولر ہندوؤں کو پاگل کیا ہوا تھا. سیکولر ہندو، یہ سیکولر نہیں ہونا چاہیے، سیکولر ہے، SICK، سیکولر. یہ مینٹلی سک ہیں کیونکہ انہوں نے نہ تو اپنی کتاب پڑھی ہوئی ہے نہ دوسروں کی. اب میں حیران ہوتا ہوں کہ جب ان کے دھرم گرو جو ہیں وہ سٹیج پہ بیٹھ کے محمد کی نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. دماغ خراب ہے، پاگل کے بچے ہیں یہ سارے، اسپیشلی یہ جو سیکولر ہندوز ہیں نا، سیکولر ہندوز، ناٹ سیکولر، سیکولر، SICK، سیکولر ہندوز. میں وہ 2-4 ویڈیوز میرے پاس آئی، میں کہا پاگل ہو گئے ہو. جو مذہب جس کو تم کہہ رہے ہو نا السلام علیکم یا نبی، جس کی تم یہ نمازیں پڑھ رہے ہو، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ مجھے میرے اللہ نے ٹیررسٹ بنا کے بھیجا ہے. قرآن کہتا ہے، قرآن، میں نہیں کہتا ہوں، قرآن بولتا ہے اے مسلمانوں یقیناً تمہارا ڈر ان کے دلوں میں اللہ کی نسبت شدید تر ہے. یقیناً تمہارا ڈر ان کے دلوں میں اللہ کی نسبت شدید تر ہے. اللہ کو پتا تھا کہ اللہ تو ٹھلا ہے، وہ بیچارہ تو کچھ کرے گا نہیں، اس نے مسلمانوں سے ٹیررسٹ بنوایا. محمد کی حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں، دونوں میں آتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ محمد کا ٹیرر جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ محمد کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے وکٹوریس بنایا، فاتح بنایا. کس طریقے سے فاتح بنایا؟ بائی ٹیرر، ٹیرر کی وجہ سے. فور اے ڈسٹینس آف 1 month جرنی، 1 مہینے کی جرنی دور سے لوگوں کے دلوں میں میرا ٹیرر آ جاتا ہے کہ محمد کی آرمی آ رہی ہے. ونس اگین صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں میں آتا ہے، محمد بول رہا ہے کہ اللہ نے مجھے ٹیررسٹ بنایا.
ہلاکو خان جب چلتا تھا ایک علاقے سے اپنی فوج کے ساتھ، تو دور کے علاقے کے لوگ جو ہے نا ڈر جاتے تھے کہ ہلاکو خان کی فوجیں آ رہی ہیں، ٹیررسٹ آ رہا ہے، محمد اپنے منہ سے بول رہا ہے. اگر آپ صحیح بخاری صحیح مسلم کو مانتے ہو تو محمد اپنے منہ سے بول رہا ہے، اللہ has made me victorious by terror from a distance of 1 month journey. 1 مہینے کی مسافت دور سے لوگوں کو میرا ٹیرر فیل ہو جاتا ہے، میرے ٹیرر سے ہی لوگ جو ہے نا وہ تلواریں چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہم اس مذہب کے دھرم گرو ہیں جس کو ہمارے انڈین سیکولر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں اللہ رام ایکو نام. یہ وہ دھرم گرو ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ان کا اللہ نے ان کو کیا دیا؟ ٹیرر دیا. اور ہمارے سیکولر ہندوز کیا بول رہے ہیں؟ اللہ رامو ایکو نام. بھائی مجھے کوئی سیکولر ہندو جو ہے وہ رام اور اللہ کا کمپیئر کر کے دکھائے نا، سیکولر ہندو، کہ جب رام چلتا تھا ایک علاقے سے تو کیا 1 مہینے کی مسافت دور کے لوگوں کو ٹیرر فیل ہو جاتا تھا اس کا؟ تو پھر اللہ رام ایک کو نام کیسے ہو گیا بھائی؟ کیسے ہو گیا؟ ہاؤ؟ تم لوگ یہاں بیٹھ کے انڈیا میں بیٹھ کے امب کا تمہیں پتہ نہیں ہے، تم محمد کی جو ہے نا وہ پریزز کر رہے ہو، اور یہاں پہ آ کے تم بول رہے ہو واہ. جب تم لوگوں کے آباؤ اجداد کو ان مسلمانوں نے آ کے انڈیا میں قتل و قتال کیا تھا اور ان کی بیویوں کو اور بیٹیوں کو ملک الیمین سلیوز بنایا تھا، جن کو ہم اپنی لغت عام میں رنڈیاں کہتے ہیں، اور ان لڑکیوں نے سرے عام آگ میں کود کے اپنی چتا کو بھی جلا دیا تھا زندہ، تاکہ ان مسلموں کے ہاتھ نہ لگ سکے. وہ باتیں تاریخ میں رقم ہیں. تم لوگ تو اپنی تاریخ نہیں پڑھتے، تم لوگ تو اپنی ہسٹری نہیں پڑھتے. جو مسلم انڈیا میں ہندو سرنیم کے ساتھ آج بھی موجود ہیں، یہ جو گل ذاتیں ہو گئیں، یہ جو پٹیل ذاتیں ہو گئیں، اور بڑی ڈھیر ساری ذاتیں ہو گئیں، یہ جو انڈیا میں آج بھی موجود ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں ہے اپنی ہسٹری کا کہ تمہاری پر دادیوں کو، پر نانیوں کو کس طریقے سے ان فورن لوگوں نے آ کے بغیر شادی کے ریپ کیا تھا، اور تم لوگ ایک زنا کی اولاد میں سے پیدا ہوئے ہو اصل میں. اور آج تم لوگ بڑے فخر سے اسلام کو اچھا ثابت کرتے ہو جھوٹ بول بول کے. میں آج بھی بولتا ہوں وداؤٹ لائز اسلام ڈائز. جھوٹ بولنا اگر مسلم بند کر دے، اور یہ جتنے بھی مسلموں کے مولانا ہیں، اسکالرز ہیں، یہ اگر جھوٹ بولنا بند کر دے اور اسلام کو سچے طریقے سے دکھا دے تو اسلام آج ختم ہو جائے گا. جس دن ملا اور مولانا وہ تمام باتیں جو ہم دکھا رہے ہیں وہ اپنے منہ سے بولنا شروع کر دے، اسلام ختم. اسلام چلتا ہی صرف اور صرف جھوٹ کے بہوار کے اوپر ہے. جب تک مسلمان کم تعداد میں ہیں تب تک یہ اچھے ہیں. جیسے ہی ان کی تعداد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اصل اسلام آ جاتا ہے. اسلام کے 2 روپ ہیں، مکن اسلام، مدین اسلام، اور ان دونوں اسلاموں کے بیچ میں صرف ایک ہی چیز ہے جو اس کو فلپ کرتی ہے، اور وہ ہے انسانی طاقت. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد کے قرآن میں کہ ڈو ناٹ گو فار پیس وین یو آر دا سپیریئرز. جب تم طاقت میں زیادہ ہو جاؤ تو اس وقت امن کی طرف مت جاؤ. تو اس کا مطلب ہے امن کب تک رہنا ہے؟ جب تک تم طاقت میں نہیں ہو. جیسے ہی تم طاقت میں آ جاؤ، قرآن کیا بولتا ہے؟ ڈو ناٹ گو فار پیس وین یو آر دی اپر موسٹ، وین یو آر سپیریئر، بیکاز اللہ از ود یو. تو بھائی اللہ کیوں نہیں ہے تمہارے ساتھ جب تم کم طاقت میں ہو؟ اس وقت امن امن کیوں بولتے ہو؟ پھر اس وقت اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے.
اللہ تمہارے ساتھ تبھی آتا جب تم طاقت میں آؤ گے، جب تم مین پاور تمہاری زیادہ ہو جائے گی. کیونکہ اللہ کھلا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اسے انسان ہی چاہیے تھے. کیونکہ محمد تھا وہ واحد شخص جس نے ایک آئیڈیالوجی کو جنم دیا اپنی طاقت کے لیے، لہذا اس کو ضرورت تھی انسانوں کی. اللہ کے بنا کچھ نہیں کر سکتا تھا وہ. اگر بدر کے موقع پہ 1000 فرشتے آ سکتے تھے تو وہ 313 بندوں کی کیا ضرورت تھی کہ وہ لڑائی میں جائیں. احد میں اگر 3000 فرشتے آ سکتے تھے تو محمد کے 2 دانت کیوں باہر آ گئے. خندق میں پیٹوں پہ پتھر کیوں باندھے اگر محمد کے کہنے پہ ٹک دنی فرشتے آ جاتے تھے اوپر سے. فرشتے کو تو تلوار نہیں لگنی نا، اس نے تو نہیں مرنا نا. اگر اس نے نہیں مرنا فرشتے نے تو وہ 1000 آئے یا 500 آئے 10,000 پہ بھاری ہیں. قرآن کہتا ہے میں 3000 فرشتے اتاروں گا، پھر کہتا نہیں 1000 فرشتہ اتاروں گا. تم لوگ 100 بندوں پہ حاوی ہوگے ایک بندہ نہیں، تم 10 بندوں پہ حاوی ہوگا ایک بندہ. ابے اللہ اپنا میک اپ مائنڈ تو میک اپ کر لے، کتنے بھیجے گا فرشتے؟ ایک مسلمان 100 پہ حاوی ہوگا یا 10 پہ حاوی ہوگا؟ فرشتے کہاں گئے تیرے جب محمد کے منہ پہ کسن مار کے 2 دانت باہر نکال دیے؟ یہ مسلمانوں کے لیے اسپیشل 25 منٹ کی شارٹ ٹاک ہے میری. اپنے دماغ کو کھولو اور جو میں نے بولا اس پر ریسرچ کرو. ارے دیکھیں ذرا، کنورٹنگ ادرس از اے ریلیجن ڈیوٹی، ریلیجس ڈیوٹی. یہ فیو ریسرچ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. آپ آگے چلے جائیں، رشیا میں تو صرف 40% لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریلیجس ڈیوٹی ہے. بوسنیا میں چلے جائیں 33% کہہ رہے ہیں. کوسوو میں کہہ رہے ہیں تو 26%. البانیا میں کہہ رہے ہیں 16% صرف. اور ڈس ایگری کتنے کہہ رہے ہیں؟ 72%، 55%، 59%، 51%. اب آپ ایک اسلامک کنٹری میں آ جائیں، ٹھیک ہے، پیور اسلامک کنٹری میں. افغانستان 96% لوگ کہہ رہے ہیں کہ کنورٹ کرنا میری ریلیجس ڈیوٹی ہے. منا بھائی، 96% لوگ کہتے ہیں کہ کنورٹ کرنا، مسلمان بنانا میری ریلیجس ڈیوٹی ہے. تھائی لینڈ میں 74%، افغانستان میں 96%، پاکستان میں 85%، صرف 4% کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. بنگلہ دیش میں 69% مسلمان بولتے ہیں کہ میری ریلیجس ڈیوٹی ہے لوگوں کو اسلام میں لانا. جارڈن 92%، ایجپٹ 88%، 82%، 73%، 66%، 63%، لبنان 52%، لیبیا 93%، گھانا 92%، مالی 89%، نائجیریا 89%، نگر 89%، چاد 88%، تنزانیہ 87%، کینیا 85%، کنگو 84%، یوگینڈا 84%. یعنی کہ ریلیجس ڈیوٹی ہے کنورژن. سمجھ لگ رہی ہے آپ کو؟ آگے دیکھتے ہیں. پیو ریسرچ، کلوز فرینڈز. کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے تمام دوست کلوز فرینڈز مسلم ہیں؟ کتنے فیصد مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے تمام کلوز فرینڈز مسلم ہیں؟ یاد رکھیے کفار کو دوست نہیں بنانا، قرآن کہتا ہے. یہ دیکھیے گا 93%، 93%. البانیا 79% مسلمان کہتے ہیں میرے کلوز فرینڈ صرف مسلم ہیں. البانیا اور رشیا میں مسلم پاپولیشن ہی کتنی ہے؟ پھر بھی 80% کے قریب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اور صرف مسلموں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں. سینٹرل ایشیا، آذربائیجان، ترکمانستان، ازبکستان، ٹرکی، قازقستان کیا ہے؟ 99%، 95 سے پلس فیصد لوگ مسلمان کہتے ہیں ہمارے دوست یا صرف اور صرف مسلمان ہیں. یہ پیو ریسرچ ہے. ساؤتھ ایشیا کو دیکھو، تھائی لینڈ 96%، انڈونیشیا 95%، ملیشیا 94%، پاکستان 98%، بنگلہ دیش 97%، تناسیا کے اندر تو انہوں نے کہا 100%. کوئی ایک مسئلہ نہیں ایسا ملا انہیں ریسرچ کرتے وقت جو کہہ سکے کہ میرا کوئی
हिंदू, क्रिश्चियन, यहूदी, एथियस, एग्नोस्टिक दोस्त है। मोरक्को 98, इराक 97, लिबनान 94, इजिप्ट 86, जॉर्डन 83। कुरान बोलता है नॉन मुस्लिमों को अपना दोस्त ना बनाओ। इंडियन मुस्लिम हमारे चैनलों पे आगे कहते हैं मेरा तो दोस्त है हिंदू, मैं तो उसके साथ ये करता हूं, मैं उसके साथ वो करता हूं। ये पीयू रिसर्च में से मैंने निकाला है, मैं आपको रिसर्च का लिंक भेज देता हूं ताकि आप लोग भी इसको वेरीफाई कर सके। आपको मैंने कुरान और हदीस दिखाई है और उसके बाद पीयू रिसर्च दिखाई है। दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, ये इंडियन मुस्लिम किस हिसाब से आके बोलते हैं कि हम तो हिंदुओं को दोस्त बना के बैठे हुए हैं। एक्स मुस्लिम अली भाई स्वागत है आपका, क्या हाल है? हाँ भाई एडम एडम भाई, किस दहशतगर्द की बात हो रही है? मोहम्मद। ओ, मुझे लग रहा था कि ये कोई उसामा बिन लादेन की बात चल रही होगी। इतनी खतरनाक खतरनाक बातें चल रही थी, काट दो, नहीं वाट सर, दो, ये सब कर दो। नहीं सिर्फ मोहम्मद मोहम्मद की की बात। बात हो रही थी। नहीं सर, मोहम्मद को उसके अल्लाह ने 1 महीने की मुसाफत से टेरर बना के भेजा। जी बिल्कुल ठीक बात है, ये मैंने पहले आपसे ही सुना था ये, और बिल्कुल ठीक बात है जी। ये एक दहशत का कॉन्सेप्ट जो है दहशतगर्द के पास कहाँ से आता है? वो जब पेशावर में जो वो बच्चों को जिन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल में मारा, तो उन्होंने हदीस सुनाई भाई। उन्होंने बोला भाई ये हदीस मौजूद है हमारे पास इसको मारने के लिए, तो बस बेहतरीन। ठीक है फिर होने दो। कितने फीसद मुसलमान वहां पे कहते हैं कि हमारे जो दोस्त हैं, सच्चे दोस्त, क्लोज दोस्त, अंडरवियर फ्रेंड, कच्चा फ्रेंड, चड्डी फ्रेंड, वो मुसलमान है। ठीक है, तो अब अगर आप देख रहे हैं कि 93% है तो 7% ऐसे भी है ना जिन्होंने कुछ दोस्त बनाए हुए इधर उधर, और पॉलिटिक्स के लिए और वोटों के लिए तो बनाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि मेजोरिटी 90 से ऊपर में है, मेजोरिटी 90 से ऊपर में है भाई। ये पीयू की रिसर्च है, मेरी तो है नहीं। मतलब कह रहे हैं सारे ही लोग, मतलब 99% का मतलब 100% ही हो गया, सारे ही लोग थे बिल्कुल। 99, 99, 98, 97, 95, 87, 96, 95, you see, that's the reality. But then what, thank you so very much sir, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सुपर चैट का, अप्रिशिएट इट। आई एम ग्रूट जी आए थे, कहते हैं सेक्युलर लोग भाई दोगलापन करते हैं लाला जी। सर बिल्कुल सर करते हैं, यही तो दिखा रहे हैं हम आपको। हाँ जी, एक तरफ के सेकुलर। मैं आजाद हूँ जी, आप आजाद भाई, आप सेक्युलर हैं? हेलो अल्लाह रामो एको हेलो नाम। जी सर। हेलो, हाँ जी सर बोलिए। कैसे हो हैदम भाई? मैं ठीक हूँ सर। अच्छा अल्लाह सर, रामो मेरे एको को नाम मैं तो वाले हैं या नहीं नहीं? नहीं सर, लिसन टू मी, 2 मिनट, एक तक मिनट। मैं हिंदू हूँ, लेकिन मेरी एक तक क्या बोलते हैं, मेरी एक तक ख्वाहिश है कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ डिबेट क्यों नहीं करते? सर जिस दिन ले आएंगे मैं कर लूंगा। लेकिन मैंने सर तो आप यहाँ एक बार तक, जाओ ना तो नहीं, हाँ हाँ, एक सुनिए सेकेंड, सुनिए सर। एक सेकेंड। हाँ मैंने बोले। ये भी कहा है कि जिस दिन जाकिर नाइक अपनी लाइव स्ट्रीम करेगा मैं उसमें भी चला जाऊंगा। हाँ तो वो लाइव हाँ, बस स्ट्रीम मेरा करता है, यही ख्वाहिश है। नहीं मैंने तो करते बोला है। कभी भी, और नहीं, उसको आई एम को फ्रॉम लाइव इंडिया। स्ट्रीम करे, उसको को लाइव स्ट्रीम करे, जैसे मैं ओपन करता हूँ मैं आ जाऊंगा। मैंने तो ये बात प्रॉपर्ली कही हुई है कि जाकिर नाइक की लाइव स्ट्रीम में मैं खुद जाऊंगा, कहा हुआ है ना मल्टीपल टाइम्स। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है, यू आर द बेस्ट ऑफ पीपल्स एवर रेज्ड अप फॉर मैनकाइंड मीन्स द बेस्ट ऑफ पीपल्स फॉर द पीपल एज यू ब्रिंग देम विद चेन्स ऑन देयर necks till they embrace इस्लाम। हाँ जी सर, कुत्ते की तरह इंसानों की गर्दनों में चेन डालो, जंजीर डालो, उन्हें घसीटते हुए इस्लाम के अंदर लेके आओ, इस्लाम कबूल कराओ। मुझे बताओ राम जी ने कहीं भी ये कहा था ऐसा? नहीं, राम जी ने तो नहीं कहा ऐसा। तो फिर अल्लाह रामो एको नाम कैसे है? नहीं, ये तो नहीं है, लेकिन अब एक बात नहीं है, ये मैं तो ये कह रहा हूँ ना, सेकुलर वही थोड़ी है कि बस जो इसको फॉलो करे वही सेकुलर नहीं नहीं है। वही है सेक्युलर, मेरे लिए वही है सेक्युलर। आप अपनी बात करें, मुझे नहीं मेरे लिए मैं, जो कहता है अल्लाह रामो एको नाम वो मेरे लिए सेक्युलर है, बाकी कोई सेक्युलर नहीं है। बाकी सेक्युलर हो सकते हैं, सेक्युलर नहीं है। अच्छा बस आपकी डेफिनेशन यही यही है बस। मेरी डेफिनेशन सेक्युलर की है, SIC, सेक्युलर, नॉट SEC, SIC, सेक्युलर नॉट सेक्युलर। नाउ वंस अगेन, आर यू अ सेक्युलर हिंदू? नहीं, अब तो नहीं है, खैर। अब नहीं है आप, चलें बेहतरीन जी, हो गया। किसी सेक्युलर को भेजिए मेरे पास जो कहे अल्लाह रामो एको नाम। ठीक है सर, थैंक यू। आगे चलते हैं सर। हैरी साहब आए हैं। हैरी साहब मुसलमान हैं आप?
ہاں جی ہیلو. ہاں جی ایڈم بھائی مسلمان ہے سر آپ؟ نمسکار. نمشکار نہیں سر، مسلمان مسلمان ہیں؟ نہیں ہم سکھ. نہیں مسلمان سیکولر نہیں، سکھ سیکولر ہے. سیکولر سکھ ہیں آپ؟ کیا کہتے ہیں آپ کے گرو اور ہاں اللہ ایک ہی چیز کو مانتے ہاں ہیں؟ ہم صرف اتنی بات مانتے ہیں کہ جب تک ہمارے ساتھ کوئی ٹھیک ہے اور جب نہیں ٹھیک ہوگا تو پھر اس کی گردن ہم بھی اڑانا جانتے ہیں. میں یہ بات ہی نہیں کر رہا کہ انسان آپ کے ساتھ اچھا ہے یا نہیں ہے. میں نے کبھی کہا کہ انسان کو برا کہو؟ میں نے کبھی کہا کسی انسان ہاں کی گردن اڑاؤ؟ دیکھیں آپ لوگ ایکسٹریم پہ کیوں ہاں جاتے ہیں؟ ہر کوئی ایک ایکسٹریم پہ کیوں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے؟ جتنے بھی آپ سیکولرز ہیں وہ ایک ایکسٹریم پہ کیوں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ میں نے کہا اتنی ایکسٹریم پہ جاؤ، میں نے تو نہیں کہا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اسلام کو اپنی آئیڈیالوجی کے اندر مت ڈالو، اسلام کو کسی بھی نہیں اور اسلام آئیڈیالوجی کے اندر مت ڈالو. کیوں ڈالتے ہو؟ یہ دیکھیے پرابلم ہے مجھے. میں اب آپ مجھے بتائیں میں سر، آپ کی ہم کوشچن بائی کوشچن چلیں گے. اب آپ مجھے بتائیں کیا آپ کے گرو نے، کیا نام تھا ان گرو کا؟ مجھے بھول گیا کیا نام تھا ان کے گرو کا. آپ کا نام بتائیے گا. نہیں ایسے تو 10 گرو ہوئے، آپ کس کا نام ارے پوچھ بھائی رہے ہیں؟ مین گرو جی، مین گرو جی، سکھوں کے مین گرو گرو جنہوں نانک نے دیو جی. گرنتھ دیے، گرو نانک والے جو. ہاں ہاں گرو نانک. اب ہاں ہاں گرو نانک، ہاں انہوں نے کہیں پہ لکھا ہے، انہوں نے کہیں پہ ایسا کہا ہے کہ سب کو سکھ بنانا ہے، چاہے ان کے گردنوں میں زنجیریں ڈال کے کتے کی طرح نہیں گھسیٹ کے انہیں نہیں سکھ بنایا جائے. نہیں انہوں نے کہیں بھی نہیں کہا. اور اوکے انہوں نے اسی لیے ایک اچھا سکھایا کہ اوکے آپ اب لوگوں کو مجھے بلکہ بتائیے، سیوا ٹھیک ہے کوئی کرو. بات کوئی بات نہیں کوئی ہاں بات نہیں، آگے چلتے ہیں. کیا ان کے کسی سب گرو نے ایسی بات کہی ہے؟ نہیں کہی. لاسٹ اوکے کہیں آپ کہیں ایسا ہوا کہ گرو نانک کہیں پہ جا رہے ہوں تو 1 مہینے کی مسافت دور لوگ کہہ رہے ہوں لو جی وہ ٹیررسٹ گرو نانک آ رہا ہے، بچ جاؤ بچ نہیں جاؤ. نہیں 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 تو گرو نانک جہاں بھی جاتے تھے ان کو پیار دیتے تھے وہ لوگ. ہاں کسی نے ڈرتا نہیں تھا اس سے. نہیں تو پھر جب محمد جو ہے اس سے لوگ کیوں ڈر رہے ہیں پاگلوں کی طرح؟ میں آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں. جو ان کی حرکتیں ہیں، جو چاہے سر وہ مجھے حرکتوں کی ٹینشن ہی نہیں ہے. آئی اب ڈونٹ تو کیئر اباؤٹ حرکت. پلیز ڈفرنس کریٹ کرنا سیکھیں. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں صحیح مسلم. I have been given words which concise but comprehensive in meaning. مجھے لفظ دیے گئے ہیں جو کم ہیں لیکن بہت فصیح و بلیغت رکھتے ہیں، یعنی بہت زیادہ ان کے اندر ڈیٹیل ہے. I have been helped by terror. مجھے ٹیرر سے مدد دی ہے میرے اللہ نے. یہ محمد کہہ رہا ہے. ہاں کیا گرو نانک جی نے کبھی کہا بالکل تھا کہ صحیح. میرے خدا نے مجھے ٹیررسٹ بنایا ہے؟ نہیں بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہو. میں آپ کی ہر بات سے سہمت ہوں. میں آپ لوگوں کی اسٹریم جو ہے قریب 1 مہینے سے دیکھ رہا ہوں. ایک بات پہ آپ لوگوں کی میں سہمت ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس بات سے سہمت نہیں ہوں. اوکے تو پھر اب مجھے بتائیے ہاں اسلام کو کبھی اپنے مذہب کے ساتھ کمپیئر کرنا پسند کریں گے آئندہ سے؟ نہیں بالکل نہیں. بالکل بھی نہیں. میں کبھی بھی اسلام کو کبھی کوئی مسلمان سکھ آئے گا اور دھرم آپ کو کہے گا کہ یار کلمہ پڑھ لو، اور آپ اس کی دل رکھنے کے لیے کلمہ پڑھ لیں، کبھی ایسا کریں گے آئندہ؟ نہیں بالکل نہیں کروں گا. کیونکہ میرے پاس میں ایک سکھ ہے، سکھ تھا، اس ہاں کو میں نے ویڈیو بھی لگائی تھی، وہ ویڈیو بلاک کرا دی کیونکہ وہ ہمارے جو مفتی طارق مسعود ہیں انہوں نے وہ اسٹرائک دی تھی مجھے. وہ میں ویڈیو اس کا پارٹ کاٹ کے دوبارہ ڈالوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہاں وہاں پہ ایک سکھ نے صرف اس لیے کلمہ ہاں پڑھ لیا تھا کہ میں ذرا اس مسلمان کا دل رکھ لوں. نہیں بالکل بھی نہیں. کیونکہ اب جو آپ لوگوں سے میں جان چکا ہوں اس کے بعد تو بالکل بھی نہیں. اگر میں وہ نہ جانتا تو شاید میں وہ کر لیتا. چلیں بہترین، اس کا مطلب ہے ہمارا کام فرق صحیح ہے. کام کر رہا ہے آپ لوگوں پہ بھی. ویری گڈ، ہاں تھینک یو لیکن سو مچ سر. اسی میں دوسری آپ آئے، چیز آپ کا آپ شکریہ. نہیں ایک منٹ ایڈم بھائی بات سن لیجئے. لیکن اسی میں دوسری چیز بھی ہے کہ اصل دیکھیے میں پنجاب سے بلونگ کرتا ہوں. تو ویسے میری ہندی اس لیے بہت اچھی ہے کیونکہ میری پڑھائی لکھائی لکھنؤ میں ہوئی ہے. لکھنؤ کا آپ نے نام سنا ہے شہر کا؟ سر بالکل سر، ایسا جلدی جلدی بولیے سر،
اگلے بندوں سے بات کرنی ہے. تو لکھنؤ میں میری پڑھائی لکھائی ہوئی ہے، اس لیے میری ہندی بہت اچھی ہے. میں پنجاب سے بلونگ کرتا ہوں. تو پنجاب میں اصل میں جو اسلام ہے یہ الگ طریقے کا ہے، اور سر نہیں، یہاں پہ میں نے کیا یہ ہے بتا کہ دیا کس طریقے کا. سر نہیں، سر نہیں، پھر یہی بات آ گئی، پھر وہی بات آ گئی، بچوں والی بات آ گئی. میں نے ابھی کیا بتایا، اسلام کہتا ہے کہ جب تک تم طاقت میں نہیں ہو پیس کرو، بالکل امن رکھو. بالکل وہی بات ہے. تو بھائی جب وہ ہاں طاقت بالکل میں وہی نہیں ہے بات ہے. تو امن کریں گے نا. تو بھائی وہ پھر اپنے اسلام پہ چل میں رہے ہیں نا. آپ کو نہیں، یہی چیز میں آپ سے آگے کہنے لگا تھا کہ جب میں 2016 میں شفٹ ہوا پنجاب میں، تو میرے جو اپنے رشتے دار ہیں وغیرہ، وہ یہ کہنے لگ گئے مجھ سے، جیسے کبھی کوئی بات ہوتی تھی ہندو یا مسلمان کے بیچ میں، تو وہ مجھ سے کہتے تھے کہ یار ہندو بہت غلط ہیں اور مسلمان بہت صحیح ہے. تو میں ان کو یہی سمجھاتا تھا. میں نے کہا بھائی میں ان کے بیچ میں رہ کے آیا ہوں، ہندو مسلمانوں کے بیچ میں. مجھے معلوم ہے کہ جب تک مسلمان سنکھیا میں کم ہیں تب تک وہ ٹھیک ہیں، اور جیسے ہی وہ زیادہ ہوں گے وہ تم کو پتا تب لگے گا کہ وہ اصل میں ہے کیا چیز. تو چلے وہ میری بات بہترین ہو کو گیا سر، مانتے نہیں بہت تھے. میں بہت نے بہت بہت دھنیہ واد. اب انہیں میری ویڈیوز بھیجیں، اسپیشلی آج والی ویڈیو بھیجیں تاکہ انہیں پتہ لگے کہ ہم کیا دکھا رہے ہیں. سو تم ڈھیلے نہ جی پڑو اور صلح ٹھیک سلامتی کی دعوت مت دو، اور تم لوگ ہی غالب ہو گئے. اللہ کے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. تو قرآن اللہ کیا کہہ ٹھیک رہا ہے ہے سر، کہ جب دھنیہ تم واد. لوگ اپر موسٹ ہو تو پھر تم لوگ امن کی طرف مت جاؤ. انگریزی میں کس طریقے سے لکھا ہوا ہے پڑھیے گا. سو ڈو ناٹ ویکن اینڈ کال فار پیس. تو کمزور مت پڑو اور پیس کا کال نہ کرو وائل یو آر سپیریئر. جب تم سپیریئر ہوگے، طاقت میں زیادہ ہوگے، اللہ از ود یو اینڈ ول نیور ڈیپرائیو یو آف دا ریوارڈز. میرا سوال یہ ہے ان مسلمانوں سے کہ جب تم ویک ہو اس وقت تم پیس پیس کر رہے ہو، کیا اس وقت اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ طاقت میں آنے کے بعد ہی اللہ تمہارے ساتھ کیوں بیٹھے گا؟ تو ہیری بھائی آپ جڑے سر، بہت بہت شکریہ آپ کا سر. اگلے بھائی کو لیتے ہیں. اوکے جی، ہیری بھائی کا بہت بہت دھنیہ واد سر، اور اچھا لگا ان سے بات کر کے. قرآن چیپٹر 47 ورس نمبر 35 آپ لوگوں کے سامنے ہے. میں بھائی یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بھائی پچھلے والے جو ہمارے پنجابی بھائی آئے تھے، یہ مجھے ان کو تھوڑا اور زیادہ کلیئر ہونا پڑے گا اپنی سوچ میں، ورنہ یہ ہو سوچ جائیں گے، جو ہے یہ دونوں طرف جانے کی گنجائش رکھتے ہیں. یہ ہو جائیں گے، ہو جائیں گے، دیکھتے رہیں گے تو ہو جائیں گے. اس لیے میں نے ان کے ساتھ آج اتنا زیادہ آگے نہیں گیا. ہلو جی مسٹر گاندھی، مسلمان ہیں آپ؟ جی سر، سیکولر ہندو. کتنے سیکولر ہیں؟ اللہ نامو ایک نام بولے ہیں. 100% سیکولر. اللہ نامو ایک نام. یہ کیا سیکولر کا یہ کوئی کلمہ ہے کیا؟ یہ سیکولر کلمہ؟ جی بالکل بالکل. آپ اس کلمے کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ جی نہیں، یہ کلمہ تو نہیں مانتے، پر سیکولر ہیں جناب. پھر آپ جیسے سیکولر ہم نہیں ہیں میرے مطابق. 100% ایسے مسلم کا پرسیکیوشن سر نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ بھید بھاؤ ہونے لگ جائے گا نا سر. ایسے نہیں، آپ بھید بھاؤ بتائیں. ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ. مسلمانوں کا جو ہے وہ کلمہ صحیح ہے، مانتے ہیں اس کو، کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا. اگر وہ اپنے پرسنل اسپیس میں پڑھتے ہیں تو پرسنل کوئی اسپیس نہیں ہے دقت نا ان نہیں ہے کے اس پاس. سے. ابھی کیا دکھا رہا ہوں آپ کو، وہ جب اذان سنتے ہیں آپ، اذان پرسنل اسپیس میں ہوتی ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پہ ہوتی ہے؟ تو اگر ہمارے جو قانون بنانے والے ہیں ان کو لگے گا کہ یہ غیر ضروری ہے تو ہٹا دیں گے آئی اس کو. ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا قانون بنانے والے، آئی کیئر اباؤٹ یو پیپل. جب آپ تو اذان سنیے سیکولر کبھی، اذان میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جو بھی لکھا ہوا ہے بھائی. اب کیا مطلب جو بھی جیسے لکھا ہوا ہے؟ ہمارا، کیا مطلب؟ ہم تو مینڈیٹ دے سکتے ہیں گورنمنٹ کو نا. قانون تو ایسے چلتا ہے، کانسٹیٹیوشن پہ چلتا ہے نا بھائی. اگر انسان چلانے لگ جائے، میرا میں پرسنل نے اوپینین قانون سے کی چلے بات ہی تو. نہیں کی ہے، میں نے قانون کی بات کی ہے. کوئی نہیں مسلم نہیں پرسیکیوشن کی بھی بات نہیں کر رہا یہاں پہ، یہ آپ لے کے نہ چلیں. میں صرف اسلام کی بات کر رہا ہوں اس وقت. صحیح ہے. تو ہاں جی، ہاں مطلب، پر سب کو تو غلط نہیں ٹھہرا سکتے نا اس میں سر. اسلام کو غلط ٹھہرانا ہے نا. اسلام کو غلط ٹھہراتے ہیں، اللہ کو غلط ٹھہراتے ہیں کہ نہیں؟ تھوڑا تو وہ اب ایکسٹریم ریلیجن ہے، مانتا ہوں. تھوڑا سا ایکسٹریم ریلیجن ہے. جو ریلیجن یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی گردنوں میں چین ڈال کے کتے کی طرح گھسیٹ کے اسلام میں لے کے آیا، وہ تھوڑا سا ایکسٹریم ہے. پر مطلب آپ کا کہنا ہے کہ جتنے بھی مسلمان بھارت یا پاکستان بنگلہ دیش میں، وہ کہیں نہ کہیں ISIS کی آئیڈیولوجی آئی یا جو ڈونٹ کیئر ایکسٹریم اباؤٹ آئی ایس وہابزم ہے آئی وہ ایس آئی. فالو کرتے ہیں. ارے بھائی آئی ایس آئی تک کیوں جا رہے ہو؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اللہ محمد کہہ رہا ہے کہ تم لوگ بہترین قوم اس لیے ہو کہ تم لوگوں کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کے ان کو کتے کی طرح گھسیٹ کے اسلام میں لے کے آتے ہو. یہ دیکھو
کیا لکھا ہوا ہے؟ پڑھو. انگریزی پڑھنی آتی ہے؟ پڑھو کیا لکھا ہوا ہے. ڈو یو ایکسپٹ دس آئیڈیالوجی؟ پڑھو گاندھی مطلب صاحب. نہیں بھائی، پر وہ لوگ نہیں تو پڑھو کیا پر لکھا ہوا ہے. وہ بھائی چلو میں چل. جی گڈ ایوننگ، آداب عرض ہے. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی سر آپ کی بات آ رہی ہے سر. ابھی تک مسلمان ہی کہ چھوڑ دیا؟ مجھے یاد نہیں آیا. آپ نان مسلم ہو گئے ہوئے تھے کہ نہیں؟ مجھے یاد کرائیں ذرا نہیں مجھے. نہیں، آئی ایم اے مسلم اینڈ آئی ایم فرام پاکستان. اسٹل مسلم لیکن یار آپ مجھے یاد کیوں پڑتا ہے ایسا کہ آپ مسلمان نہیں رہے ہوئے؟ بھائی میں ذرا سائنٹیفک اپروچ رکھتا ہوں. میں فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں. جو وہ بات مجھے اپیل کرتی ہے میں اس کو ایگری کرتا ہوں. تو میں ذرا فلیکسیبل ہوں، اچھا مطلب آپ میں اہل زیرو چوائس ہیں. بائنڈ. جی جی جی، کوئی جو صحیح اچھا بات اہل ہوگی اس چوائس کو ہیں. مانیں گے، جو صحیح بخاری کو بات نہیں ہوگی مانتے؟ اس کو مانیں گے. ہے جی، بخاری کو نہیں مانتے؟ بخاری کو ہاں نہیں امام بخاری کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے. قرآن کو نہیں مانتے ہیں؟ نہیں، احادیث کو میں نہیں اہمیت قرآن کو دیتا. مانتے ہیں؟ جی جی قرآن کو مانتا کیا لکھا ہوا ہے میرے بھائی؟ پڑھیے گا. ہوں. میرے موبائل پر بہت باریک ہے. سو ڈو ناٹ آپ ویکن اینڈ کال فار پیس وین یو آر سپیریئر. کیا مطلب ہے سر اس کا؟ ڈو ناٹ کال فار پیس. ڈو ناٹ ویکن، کمزور مت پڑو، اینڈ کال فار پیس، اور امن کی طرف مت بلاؤ، وائل یو آر سپیریئر، جب تم طاقت میں زیادہ ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ سرنڈر نہ کرو اور امن امن کی طرف نہ جاؤ، جنگ کرو. جب تم طاقت میں ہو. ہاں تو تو پھر یہ کیسی آئیڈیالوجی جو کہہ رہی ہے کہ امن کی طرف مت جاؤ جب تم طاقت میں ہو؟ بلکہ آئیڈیالوجی تو یہ ہونی چاہیے جب طاقت میں ہو تو امن کی طرف بلاؤ، کیونکہ تم امن امپلیمنٹ کر سکتے ہو. جب تم کمزور ہو اس وقت تم امن امپلیمنٹ ہی نہیں کر سکتے. اس وقت تو کوئی اور پارٹی ہوگی جو امن یا لڑائی کرے گی، کیونکہ طاقت میں تم نہیں ہو. اور جب تم طاقت میں ہو تمہیں تو اسی وقت امن کرنا چاہیے. تو یہ کیسی آئیڈیالوجی ہے جو کہہ رہی ہے کہ جب تم طاقت میں ہو اس وقت امن ہی مت کرو؟ جی یہ جی اب قرآن ہاں ہے، یہ اب ٹھیک ہے. حدیث بھی نہیں ہے. یہ تو اب حدیث بھی نہیں ہے سر. ہاں جی ٹھیک ہے، ایسی چیزیں ہیں اس میں قرآن میں جو کہ تھوڑی آپ قرآن کو بھی مانتے ہیں کہ نہیں؟ مطلب بینگ اے مسلم اینڈ لیونگ ان ہوں. پاکستان، میں ظاہر ہے کہ آئی ہیو ٹو ڈیفینڈ اسلام. آپ سمجھ سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ باتیں ہیں کچھ ایسی جو سمجھ میں نہیں آتی، یا جن کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہاں اس کا مطلب ہمیں سمجھ نہیں آتا. تو اکثر مولانا ہمارے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کا سیاق و سباق دیکھیں، پری ٹیکسٹ ٹو دی کانٹیکسٹ دیکھیں، کس مرحلے پہ یہ آیت کوئی مسئلہ نازل نہیں. کون سی ہوئی تفسیر کھولوں اس کی؟ ہے جی. کون سی تفسیر کھولوں سیاق و سباق دیکھنے کے لیے؟ تفسیر کون سی کھولوں؟ ابن کثیر کھولوں، اسباب النزول کھولوں، یا آج کل کے ماڈرن مسلمان کی کسی کی تفسیر کھولوں؟ بولیں. مولانا مودودی کی ہے. مولانا مودودی کی کھول لیتے ہیں. اگر وہ بھی آپ کو یہ کہیں گے تو کیا کریں گے؟ اسلام چھوڑیں گے آج کے دن میں؟ بات یہ ہے اس طرح مینٹل جمناسٹک تو نہیں کی جا سکتی. بات کیا لیٹس کیوں سی وٹ. کیوں 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 آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے پیس کی طرف نہیں جانا، امن کی طرف نہیں جانا، تو پھر یا تو آپ نے ٹیررسٹ بننا ہے جب آپ طاقت میں ہیں. ایز اے مسلمان آپ پاکستان میں طاقت میں ہیں، ٹھیک ہے، تو یا تو آپ نے طاقت میں بننا ہے یا آپ نے بس چھپ کر کے چھوڑ دینا ہے. بس دیکھیے ہر مذہب کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. آپ اگر دوسرے مذاہب اسٹڈی کریں تو آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی. کوئی بھی آئیڈیل نہیں ہوتا مذہب. کوئی بھی آئیڈیل نہیں ہوتا تو سارے مذہب چھوڑ دیں. پہلے چھوڑیں گے تو کسی اور مذہب کو پڑھیں گے، ورنہ تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے. ہاں سیکولر ہندو نے تھا پہلے، نہیں ہے سیکولر ہندو. مطلب نہیں اللہ تھا رام ایک کو نام ویسے. نہیں نہیں وہ نہیں مانتا لیکن. نہیں تو مانتے. یار کیوں جڑتے ہو یار؟ بلاک بین. اوکے بہترین ہو گیا. اوکے آگے چلتے ہیں. یہ روحان کے نام سے ایک پیور مسلمان نام ہے. جی روحان صاحب آپ مسلمان ہیں؟ نہیں یار میں ہندو ہوں، سیکولر. سیکولر ہندو ہیں. اللہ رام ایک کو نام؟ ہاں ایک دم ایک دم. اوکے ہونا چاہیے. آپ کا نام تو پیور مسلمان والا نام ہے. کیوں؟ یوٹیوب نیم آپ کا پیور مسلمان والا ہے. بتاؤں دنیا کو؟ تیرے کو کیسے پتا روہن نام ہے میرا؟ کیونکہ تم نے ٹیکسٹ کیا ہوا یہاں پہ روحان، تم نے ایڈ کیا ہوا اپنا نام یہاں پہ. اسکرین نیم تمہارا روحان ہے، تمہارا اصل یوٹیوب نیم فرق ہے. دکھاؤں دنیا کو؟
جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ تم ابھی مسلمان تو ہو کے کیوں تمہیں جھوٹ کر رہا بولنے ہے؟ کی کیا تکلیف ہے؟ مسلمان ہو کے تم جھوٹے نام سے کیوں آئے ہو تو تم مسلمان سچے نام سے ہو، کیا تکلیف ہے؟ تمہیں تو ویسے ہی ٹائم دوں گا میں. آپ کتی کے بچے. ہاں اوکے بہترین. اور بتاؤ اور گالیاں نکالو. تمہارے محمد نے تمہیں گالیاں نکالنے تو سکھایا ہے. عباس جو محمد کا کزن ہے وہ اس کا نام ہے سالے کا. اور اب فوراً کیسے بھاگا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم لوگوں کے اس ٹائپ کی دو نمبریوں کو سمجھ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا؟ پاگل ہوں میں، آج پیدا ہوا ہوں. جس مدرسے میں تم لوگ سیکھ رہے تھے نا، اس مدرسے کا استاد میں ہوں. میرے ساتھ دو نمبری نہیں کر سکتے تم لوگ. ابھی شیخ رانا جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں. امید ہے کہ یہ ایک اللہ رامو ایکو نام والے ہوں گے، نہیں تو انہیں بلاک کر دیا جائے گا. مطلب انڈیا میں کوئی بچے نہیں، کوئی ایسے لوگ نہیں ہے انڈیا میں جو یہ اس بات کو مانتے ہوں یا آ نہیں رہے ہیں. اب دیکھو نا، اب یہ آیا نا، یہ دیکھو ابھیشیک صاحب، دیکھو کہ یہ اگر وہی والے ہیں تو. جی ابھیشیک صاحب. ہاں ایڈم میں ابھیشیک. کہہ رہا تھا کہ ہاں ایڈم میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ہاں میں نے آپ کا ایک ویڈیو دیکھا تھا 1 مہینے پہلے. اس میں آپ نے جیسے کہا تھا کہ اسلام میں کہا گیا کہ جب کافروں کو ان کو مار ڈالو. تو میرا ایک دوست ہے بچپن سے، نور نہیں ہے، میرا بیسٹ فرینڈ ہے وہ، ٹھیک ہے. تو میں نے جب اس کو یہ بات بولی کہ تمہارے اسلام میں ایسی چیز ہے کہ جو نان مسلم ہے، جو کافر ہیں، ان کو مار ڈالو، اس نے کہا نہیں یہ بات غلط ہے. یہ بات اس کے لیے کہی گئی، یہ بات یہ وار کے لیے کہی گئی ہے. کہاں پر کے لیے گئی؟ اس کو لے کے آئے میرے پاس، لیٹس سی. تو میں نے اس کو بولا کہ نہیں انہوں نے بولا تھا کہ یہ وار کا نہیں ہے، مطلب یار مار ایک ڈالو. سیکنڈ، بات ختم ہو گئی نا، بات ختم ہو گئی. اس میں میں نے سارا کچھ دکھایا ہوا ہے، اس کے اندر ڈیبیٹس بھی ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، اور میں نے یہ ثابت بھی کیا ہوا ہے. تو اب آپ کا کام ہے کہ یا تو اس ڈیبیٹس اور اس ویڈیوز کے اندر وہ ساری کٹنگ نکال کے اس کو دکھائیں، یا اس کے لنکس خود اٹھائیں اور اس کے سامنے اس کے پڑھیں. اب اس میں تو نہیں آپ کی ہیلپ کر سکتا. یا تو اس کو یہاں پہ لے کے آئیں، اس ڈیبیٹ میں، اس سٹریم میں سارا کچھ ہوا ہوا ہے. سو کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی آپ یہ والی حدیث لے لیں صحیح مسلم کی، جو میں نے ابھی دکھائی بھی ہے، کہ آپ نے ہر کسی کو مسلمان بنانا ہے، گردنوں میں زنجیر ڈال کے اسلام کی طرف. اور ایک مسلمان کا دوست کیسے ہو سکتا ہے غیر مسلم؟ کافر دوست کیسے ہو سکتا ہے ایک مسلمان کا؟ قرآن تو کلیئر کہتا ہے کفار کو دوست مت بناؤ. اس کا کیا کروں؟ بلکہ قرآن تو یہ بھی کہتا ہے، سوری دینی بھائی، قرآن تو یہ بھی کہتا ہے اگر تمہارے ماں باپ کفار ہے تو بھی ان کے دوست نہ رہو. تو نہیں بھائی آپ ایڈم، کے وہ آپ حساب سے صحیح کہہ رہے ہو. بات کرنا چاہ رہے ہیں میرے ساتھ یہ والی. نہیں اچھا اس کو ایڈم، لے کے میرا آئیں، ایک وہ تھا کہ اس کو لے کے آئیں جب بھی میں نور کو ایک بار کہتا ہوں کہ سر جی، اس کو جیسے لے کے آئیں. آپ لوگوں کو دیکھ کے نا، میں جیسے یہ قرآن.com ہو گیا، جتنی بھی یہ اسلامک یہ قرآن کی جو سر ویب سائٹس ہیں، میں اس اس کے کو لے کے ریفرنس آئیں. دیتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہاں پہ نبی کو کہا جا رہا ہے قرآن 24-25 کے اندر، کہہ دیجیے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتے دار، وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، تجارت تمہیں خطرہ ہو، مکانات تمہیں پسند نہ ہو، تمہیں محبوب ترین اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے جہاد سے انتظار کراؤ، تو کہہ دو کہ تم لوگ پاگل ہو، تم لوگ منافق ہو. ایون اگر تمہارا باپ اور تمہارا بھائی کافر ہے تو اس کے ساتھ تم نے دوستی نہیں رکھنی. یہ دیکھو اگلی آیت، یہ 2 آیتیں ہیں، 24-25. 25ویں آیت، اے مسلمانوں، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بہت سے مواقع پہ، خاص کر کے جنہیں حنین کے موقع پہ. یار یہ کیا ہو گیا؟ 23 کیا تھا یار؟ 9 کس میں تھا؟ 23-24. ایک سیکنڈ، 9:23 9 23 اور 9 24 ہے. ایک سیکنڈ یار، ایک سیکنڈ. 23 اور 24 ہے. 23 میں اللہ کیا کہتا ہے کہ اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ. 23 میں باپوں اور بھائیوں کو بھی دوست مت بناؤ اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا ہے. اگر تمہارا باپ اور تمہارا بھائی کافر ہیں تو ان کو بھی دوست مت بناؤ. قرآن کہہ رہا ہے بھائی، میں تو نہیں کہہ رہا. تو اپنے دوست کو جا کے یہ دکھائیں اور ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں، ورنہ ان کو یہاں پہ لے کے آئیں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. یہ ریفرنسز دکھانے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے پاس لیگل آرگیومنٹ ہو کمپلیٹ بات کرنے کا. اگر آپ کمپلیٹ بات نہیں کر رہے ان کے ساتھ، ان کی باتوں میں آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے میری ڈیبیٹس پوری نہیں دیکھی. جو لاسٹ ڈیبیٹس ہیں ان میں دیکھیں سب لوگوں کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر کمپلیٹ ڈیبیٹس کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے؟